إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، برادران اسلام، بزرگان اسلام، بھٹکی ہوئی انسانیت کی رشد و ہدایت اور بھلائی کے لیے اللہ کریم نے آخری اس امت میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر، زیرت اور دانشمند رہبر اور بہت ہی اعلیٰ و ارفع رسول بنا کر کے بھیجا. نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان میں ہر قسم کی بیماری موجود تھی، ہر قسم کی گمراہی موجود تھی، کفر و شرک میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا. قتل و غارت ان کے اندر عام تھی. شراب نوشی، جوا کھیلنا اس معاشرے کے اندر بہت ہی آسان تھا. غرض اس معاشرے کے اندر بتوں کی پوجا سے لے کر کے ہر معاشرتی
گمراہی موجود تھی اس معاشرے کے اندر، ہر قسم کی اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما کر کے بہت بڑا احسان فرمایا، اور اس احسان کا ذکر اللہ نے خاص طور پر سورہ آل عمران میں ذکر کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تحقیق کا ہے، یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ احسان کس صورت کے اندر ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہ احسان اللہ کا اس امت پر اس اعتبار سے ہے کہ اللہ عز و جل نے انہی میں سے ایک رسول کا انتخاب کیا، ان کے اندر محمد کریم جیسا عظیم پیغمبر مبعوث فرمایا۔ یقینی طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر آخری پیغمبر نہ آتے، امت اسی طرح گمراہی کے اندر رہتی، اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہتی، لوگ بتوں کی، پتھروں کی، ہر قسم کی پوجا کرتے رہتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کر کے انہی میں سے ایک پیغمبر منتخب فرما کر کے ہمارے لیے بھلائی اور خیر کا ارادہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آپ کے مبعوث ہونے کے کیا مقاصد ہیں؟ آپ کی تشریف آوری دنیا کے اندر آپ علیہ السلام کا اس امت میں پیغمبر ہو کر کے آنا، اس بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ یوں سمجھیں کہ آمد مصطفیٰ کے مقاصد کیا ہیں؟ آج یہ امت کہاں کھو گئی ہے؟ یہ امت کس طرح اختلافات میں پڑ گئی ہے؟ یہ امت کس طرح گمراہی کے اندر دوبارہ سے جا پہنچی ہے؟ یہ امت کس طرح کفر و شرک میں مبتلا ہو رہی ہے؟ حالانکہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی جو آمد کے مقاصد ہیں وہ اور ہیں، لیکن ہم نے پیغمبر کی آمد کا جو مقصد ہے وہ اور بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آمد مصطفیٰ کا پہلا جو مقصد ہے، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر جو بیان کیا ہے، یتلو علیہم آیاتنا، تلاوت قرآن ہے۔ پیغمبر اللہ نے جو مبعوث فرمایا ہے، ان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر ان پر قرآن کی تلاوت کرے، اور یہی دعا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے اللہ، اس قوم کے اندر ان میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما دے کہ جو تیری قرآن کی آیات ان پر پڑھتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہاں یہ فرمایا تھا پیغمبر کا مقصد قرآن پاک کی آ کر کے تلاوت کرنا، اور یہ بہت بڑا مقصد تھا پیغمبر کی زندگی میں کہ رسول کریم علیہ السلام نے تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ سفر ہو پھر بھی پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں، حضر ہو پھر بھی پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں، نماز ہو پھر بھی پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہے پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام بستر پر لیٹ رہے ہیں
پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اٹھتے ہیں پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ کہ پیغمبر جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے اس حکم ربانی کو اپنی زندگی پہ نافذ کر لیا اور آپ ہم وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ یتلو علیہ آیاتہ، یہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کا ایک اہم مقصد ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور اس تلاوت کے بڑے فائدے، 4 فائدے آپ سماعت کیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ دنیا کے اندر ایک مسلمان کو تلاوت کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون علیہم کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں قرآن کا دور کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ، ایسی قوم پر اللہ آسمان سے سکونت کو طاری کرتا ہے۔ پہلا فائدہ، سکینت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اطمینان کو کہتے ہیں، دل کے سکون کو کہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس سے دلوں کو سکون ملتا ہو، قرآن ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ کوئی انسان ٹینشن میں مبتلا ہے تو قرآن پڑھے، اس کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی، اور کوئی انسان پریشان ہے قرآن کی تلاوت کرے، اس کی پریشانی قرآن پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان ایمان کا کمزور ہے، قرآن کی تلاوت کرے، ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس سے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب صحابہ پر اس کی تلاوت کی جاتی تھی ان کے ایمان بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ تو ایمان کو بڑھانے والی کتاب ہے، ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے، اور دلوں کے سکون کے لیے آئی ہے۔ قرآن کی تلاوت بندہ کرتا ہے، اللہ آسمان سے سکونت کو نازل فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ قرآن کی تلاوت کا یہ میرے بھائیوں، وغشیتہم الرحمہ، کہ رب رحمان کی جو رحمت ہے قرآن پڑھنے والوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ رب کی رحمت ایسی مجلس پر برکھا برساتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے کہ جو قوم اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، رب کی رحمت ایسی قوم پر، ایسی تلاوت کرنے والوں پر نازل ہو رہی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے وحفظہم الملائکہ، اللہ کے پاس بعض فرشتے بھی ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ایسی قوم کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، رحمت کی، جو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ ایسے لوگوں کا اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر کے تذکرہ کرتا ہے کہ جن کے بارے میں تم کہتے تھے زمین میں فساد ریزیاں کریں گے، یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ دنیا میں 4 فائدے ہیں تلاوت قرآن کے، اس لیے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کا مشن یہ تھا قرآن پاک کی تلاوت کو عام کیا جائے۔ پیغمبر خود بھی تلاوت کرتے ہیں، حضرات صحابہ کو بھی تلاوت کی تلقین کرتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں لوگوں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کل قیامت کے روز یہی قرآن صاحب قرآن کے لیے سفارش کا باعث ہے۔
بلکہ قبر میں بھی قرآن ساتھ دے گا، حشر میں بھی قرآن ساتھ دے گا، جنت میں بھی قرآن ساتھ دے گا۔ جو انسان قرآن کو ساتھی بنا لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انشاءاللہ وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، وہ انسان کامیاب ترین انسان ہے، کیونکہ پیغمبر مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کوئی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں القرآن حجت اللہ کا، یہ قرآن تحریک کر کے قیامت میں حجت بن جائے۔ حجت کب بنے گا؟ جب اس کی تلاوت کریں گے، جب اس کی اتباع کریں گے۔ لیکن افسوس ہے امت مسلمہ نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ آمد مصطفیٰ کا مقصد قرآن کی تلاوت تھا، ہم نے پیغمبر کی آمد کا جو مقصد ہے اس کو فراموش کر کے ہم خرافات میں کھو گئے ہیں، بدعات میں کھو گئے ہیں۔ ہم ایسے دن منانا ان کو لازم سمجھتے ہیں کہ جن دنوں کے اندر کوئی بھی ایسے منانے سے خیر نہیں ہے۔ نمازیں چلی جاتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک ایک انسان ریلیاں میں وہ نکلا ہوا ہے، جلوس میں نکلا ہوا ہے، نہ اس کو ظہر کی نماز کا فکر ہے، نہ عصر کی نماز کی فکر ہے، نہ مغرب کی فکر ہے۔ نمازیں کہ گئی، اور یہ کیسی کہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول تب ہوتی جب پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کے ہر عمل پہ ہاتھ پر مٹتے، پیغمبر کا مشن سمجھتے۔ پیغمبر کی آمد کا مشن یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، لیکن امت نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اس لیے پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، قوموں کو دنیا کے اندر سٹیٹس مقام عطا کرتا ہے۔ وہ قومیں کون سی جو قرآن پر عمل پیرا رہی، اللہ نے ان کو سٹیٹس مقام دیا۔ حضرات صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، خلفائے راشدین کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، جو قرآن پڑھا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر مقام عطا کیا۔ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دھلا دی گھوڑے ہم نے۔ حضرات صحابہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آج امت مسلمہ 55-56 ممالک ہیں، لیکن ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہر طرف مارے پڑ رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے قرآن کو ہمیں پشت کر دی۔ اصل پشت یہ ہے قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قرآن کو کھولنا نہ، قرآن پر عمل نہ کرنا۔ اصل میں قرآن کی کانڈ ہے، قرآن کو پشت ہے۔ جو قوم ایسے کرتی ہے اللہ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا، اللہ کی طرف آئے گا نہیں، ذلت مسلط رہے گی۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ کا پہلا مشن ہے۔ آمد کے مقصد کا، نبی کریم کی آمد کا پہلا مقصد ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود بھی تلاوت کی ہے، امت کو تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، گھروں کے اندر تلاوت کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، بچیوں کو کہیں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ گھروں کے اندر برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، دلوں میں چین آئے گا، قرآن پاک کی بہار آئے گی، انشاءاللہ وہ معاشرہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرا مقصد پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کا یہ ہے جو اللہ نے اس قرآن کی آیت میں بیان فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ پیغمبر علیہ السلام دنیا میں اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر لوگوں کو شرک سے پاک کریں، کفر سے پاک کریں، حسد سے پاک کریں، غیبت چغلی سے پاک کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے کہ دلوں کو پاک کرنا، دلوں کی تطہیر کرنا، دلوں کی تربیت کرنا، دلوں سے کفر پن کو نکالنا، دلوں کی ہر قسم کی جو بیماری ہے اور دل کو پاک صاف کر لینا، کیونکہ دل ہی ایسا ہے، یہ وہ محل ہے جب ٹھیک ہو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب خراب ہو پورا جسم خراب ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ نے مثال دی ہے، لوگوں جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوگا پورا جسم صحیح ہوگا، جب وہ ٹکڑا خراب ہوگا پورا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، خبردار
لوگوں سن لو وہ دل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر آپ طہارت پیدا کر لیں، دل کے اندر تقویٰ بھر لیں، دل کو صاف کر لیں۔ دل کے اندر دل کا جو آئینہ ہے وہ صاف شفاف ہو، بندہ کامیاب ہے۔ اگر دل کا آئینہ گندا ہے، دل کے اندر کے کھوٹ ہے، دل کے اندر کفر ہے، دل کے اندر نفاق ہے، دل کے اندر شرک ہے، دل کے اندر غیبت ہے، دل کے اندر غیبت ہے، چغلی ہے، پھر وہ انسان ناکام ہے، دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کی ہے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی تربیت کی ہے، آپ نے ان کو پاک کیا ہے کفر سے، شرک سے، اور ایسے آپ نے ہیرے پیدا کیے کہ پھر وہ انہوں نے مثالیں قائم کی اور کفر سے ہٹ گئے، شرک سے بچ گئے، گناہوں سے بچ گئے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کا واقعہ موجود ہے، طواف کعبہ کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس آتے ہیں، بوسہ دینے لگتے ہیں، رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں پتھر انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، پتھر حجر اسود مجھے علم ہے کہ تو صرف پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یہ کس کی تربیت ہے؟ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی تربیت ہے۔ پیغمبر نے کس طرح دلوں کو کفر سے پاک کر دیا، دلوں کو شرک سے پاک کر دیا۔ اب یہ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے نہیں ہیں، یہاں عقیدہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ کہا مجھے پتا ہے کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اگر میں نے پیغمبر مصطفیٰ کو ما رأیت النبی کفرک، اگر پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا، ما کفرتک، عمر بن خطاب کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ عمر تجھے بوسہ دے رہا ہے، پیغمبر کی اقتداء میں دے رہا ہے، پیغمبر کی اتباع میں دے رہا ہے، پیغمبر کی پیروی میں دے رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہے، یہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کے دے رہا ہے۔ لیکن عمر کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ تو نفع نقصان کا مالک ہے۔ لیکن افسوس ہے آج امت پھر خرافات میں کھو گئی ہے، پتھروں سے کہے نفع نقصان حاصل کی جاتے ہیں، فلانا پتھر پہن لو، یہ فروزہ پہن لو، آپ کی زندگی میں نقصان نہیں آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں کھو گئے ہو آپ؟ یہ پتھروں میں کوئی کیا ہے تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نفع اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہی اللہ کے نبی پیغمبر مصطفیٰ نے تربیت کی صحابہ کی کہ یہ پتھر ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے نہیں ان کے اندر تاثیر ہے۔ ہندو کا تو عقیدہ ہو سکتا ہے، کافر کا عقیدہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آج ہندو پتھروں کی پوجا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے نفع نقصان کا مالک، اور آج ہندو مثالیں دیتا ہے، کہتا ہے مسلم تم بھی کہ حجر اسود کو پوجتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم ان کو پوجتے نہیں ہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو عمر بن خطاب نے بیان کر دیا ہے، یہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ہم پیغمبر کی ابتدا میں پوجتے ہیں، ہم پیغمبر کی ابتدا کے اندر اس کا بوسہ لیتے ہیں، ہم پیغمبر مصطفیٰ کی تابعداری میں اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ اگر پیغمبر مصطفیٰ نے بوسہ نہ لیا ہوتا ہم کبھی اس کا بوسہ نہ لیتے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے جیسا تمہارا گندا عقیدہ ہے کہ پتھر نفع نقصان کا مالک ہے۔ اور اسی طرح مسلمان آج قبر پرستی میں کہ ہے وہ کھو گیا ہے، صاحب قبر سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ فلاں کرنے والا ہے، یہ کرنے والا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ فیض عالم ہے۔ اس قسم کے عقائد مسلمان کے اندر آ گئے ہیں۔ فلاں کو داتا سمجھتا ہے، حالانکہ داتا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتا ہے فی السماء رزقکم وما توعدون، رزق آسمان سے اللہ دینے والا ہے، کائنات کے اندر کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے، ساری مخلوق رب کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کی میرے بھائیوں تربیت تھی کہ پیغمبر نے ایسا عقیدہ بنا دیا، پھر کسی صحابی نے شرک نہیں کیا ہے، کسی صحابی نے کفر نہیں کیا ہے، پیغمبر کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہی ہمیں قرآن درس دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کریں اور اس سے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں اور کافی ساری مثالیں موجود ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ ہر بات رخ طے کرتے تھے۔ مرشد گرمی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب جاہلیت کے اندر ان کی ایک اور اناپ کے ساتھ آشنائی تھی، لیکن جب وہ اسلام لے آتے ہیں
ہر قسم کی برائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں قیدیوں کو اٹھانے کے لیے، رات کا وقت تھا، وہی ان کی جاہلیت کے دور کی جو ان کی محبوبہ تھی ان کو بلاتی ہے، آؤ ہم برائی کر لیں۔ مرشد کہتے ہیں نہیں، اب مرشد مسلمان ہو چکا ہے، اس طرح دیکھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر کی میرے بھائیوں تربیت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی صحابہ کی تربیت کی کہ ان کے دلوں کو ہر قسم کی بیماری سے اللہ کے نبی نے پاک کر دیا، کفر سے، شرک سے، برائی سے، بدکاری سے، فحاشی سے، عریانی سے، اور وہ دلوں ان کے صاف ہو گئے۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ کی آمد کا مقصد یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ یہ آمد مصطفیٰ کا اصل مقصد ہے جس کو آج امت مسلمہ نے بھول دیا، بھلا دیا ہے، اس سے دور ہو گئے ہیں اور خرافات میں، بدعات میں ہو گئے ہیں۔ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی کو منا کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے تیر مار لیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اصل جو مقصد ہے قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنی کیا ہے تربیت کیجیے، قرآن کی طرف آئیے، اور اہم مقصد اللہ عز و جل بیان فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہ پیغمبر کا بڑا اہم مقصد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کو قرآن و سنت کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مقصد بنایا کہ آپ علیہ السلام حضرات صحابہ کی جماعت تھی، ان کو قرآن کی اور سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہت ساری فضیلتوں کو بھی کہہ واضح کیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہا لوگوں تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سکھلاتا ہے۔ کائنات کا سب سے افضل ترین شخص ہے، بہترین شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھلاتا ہے۔ آپ نے اور بھی رغبت دلائی، فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے یہ قرآن کی ایک آیت دو آیت سیکھ لے، وہ صرف اونٹنیوں سے بہتر ہے کہ جو انسان کے ہے۔ اس عرب کے ہاں صرف اونٹوں کا بڑا مقام مرتبہ تھا، ان کی بڑی بڑھیا قیمت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رغبت دلائی قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا، دو سیکھ لینا یہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو باقاعدہ قرآن کی تعلیم دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عثمان غنی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے 10 آیات مبارکہ سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، آگے بڑھا کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام کا عمل تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کے آپ سے قرآن کو سیکھا کرتے تھے، اور آپ بھی ان کو قرآن سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بہت سارے کے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں صحابہ کو قرآن کی تعلیم دی ہے وہاں سنت کی بھی تعلیم دی ہے، آداب زندگی بتلائی ہیں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، مسجد میں آنے باہر جانے، واش روم میں آنے جانے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آداب بیان کیے ہیں، سونے کے آداب بیان کیے ہیں، جاگنے کے آداب بیان کیے ہیں، اور پھر حضرات صحابہ نے اپنی زندگیوں میں ان آداب کو کیا ہے نافذ کیا ہے اور اس طرح زندگی گزاری ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حبیب تھے، چھوٹی عمر تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے اور ان کو ایجوکیٹ کیا کرتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ عمر کھانا کھاتا ہے، کہتے ہیں کہ میرا جو بازو تھا، ہاتھ تھا، پورا جو وہ پیالہ تھا اس میں گھوم جاتا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام، میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، پیغمبر نے میرے بائیں ہاتھ کو پکڑا اور مجھے پیار سے سمجھایا، بیٹا سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، اور وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھائیے، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے آگے سے کھائیے۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہ سنت ہے۔ آپ نے کیا سنت سکھلائی، ان کو تعلیم دی، ایجوکیٹ کیا۔ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ عمر کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ آج تک میں بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہوں، دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، اپنے آگے سے کھاتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تھی۔ اور کافی سارے واقعات ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کی قرآن و سنت کے ساتھ ان کی تعلیم دی اور انہوں نے اس
پر عمل کیا۔ یہ آمد مصطفیٰ کا میرے بھائیوں اہم مقصد ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم کو سیکھا جائے، اس کو سکھلایا جائے، مساجد کے اندر حلقے لگائے جائیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو قرآن پڑھایا جائے، قرآن کا ترجمہ سکھلایا جائے، اور اس سے کیا ہوگا، دلوں کے اندر کیا ہے، رونق پیدا ہوگی، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، اور انسان ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے گا، ان میں محبت پیدا ہوگی، ان کے اندر جذبہ تعاون پیدا ہوگا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، پھر معاشرے کے اندر اس قسم کی انارکی پیدا ہوگی، بے روی پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، جو چیزیں انسان پر لازم ہیں ان کا سیکھنا بھی لازم ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا تعارف، پیغمبر کی یعنی سیرت، ان کو سیکھنا لازم ہے، اور اس طرح ارکان اسلام، ان کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، اس کا سیکھنا بھی لازم ہے۔ اللہ کا تعارف کو انسان کو ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی صفات کا تعارف، اللہ کی توحید کا تعارف، اور پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام جس کے ہم امتی ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، لیکن پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت ہمیں نہیں آتی ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ کی مکی زندگی کیسی تھی، پیغمبر مصطفیٰ کی مدنی زندگی کیسے تھی، آپ علیہ السلام نے دعوت کا کام کس طرح کیا، آپ علیہ السلام نے کس طرح تربیت کی، آپ نے کس طرح جہاد کیا، یہ سیرت مصطفیٰ کو جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ اصل محبت رسول ہے، ایک بندہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو پڑھے، اس پر عمل پیدا ہو، یہ اصل میں کہ محبت رسول ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اس انسان کا ایمان ناقص ہے کہ جس کے دل میں پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت نہیں ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کی ہر ادا پر عمل کیا جائے، پیغمبر کی سنت پر عمل کیا جائے۔ یہی کہ ہے قرآن دعوت دیتا ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا ہے نمازوں کے متعلق، روزوں کے متعلق، حج کے متعلق، جو انسان پر فرض ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، لیکن افسوس ہے امت مسلمہ اس طرف نہیں آتی ہے، لوگ اس طرف نہیں آتے ہیں۔ اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ غلط کہتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان گمراہ کبھی نہیں ہوتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان کے اندر روشنی پیدا ہوگی، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان شرک سے رکے گا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان کفر سے باز آئے گا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان حسد سے باز آئے گا، سود کھانے سے باز آئے گا، بغض سے، غیبت سے باز آئے گا، ہر قسم کی بیماریوں سے باز آئے گا۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان نمازی بنے گا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان تلاوت کرنے والا بنے گا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان کے اندر تزکیہ پیدا ہوگا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان ذکر الہی میں مشغول ہوگا۔ اللہ کی قسم ہے جو قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ انسان بنتا ہے، وہ حقیقی مسلمان بنتا ہے۔ جو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتا ہے اور قرآن سے دور رہتا ہے وہ صحیح طور پر، حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ رب کی کلام کیا کہتی ہے، رب کا کلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کے اندر آمد رسول کے جو مقاصد ہیں اس کو کہ نافذ کیجیے، تلاوت قرآن کو کرنا، تزکیہ نفس کرنا، قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا، یہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کے مقاصد ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سے بچنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ یا